الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری اقدام کے لیے تیاری کی سورہ ہے۔ اگلی سورہ برات یا جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں اقدام کا حکم دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے پہلے اس سورہ میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان میں سیرت و کردار کیا ہونا چاہیے، اہم معاملات میں زاویہ نظر کیا ہوگا، اور اسی طرح جہاں جہاں کوئی کمزوری اس سے پہلے صادر ہوئی ہے اس پر کس طرح متنبہ رہنا ہوگا۔ اسی ذیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معرکہ بدر میں کیا کچھ مدد اور نصرت کا اہتمام کیا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پیچھے۔ پھر یہ بتایا کہ تمہارے مقابل میں جو لوگ ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں کہ جو ظاہر میں حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ چھپے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی ابلیس کی قوت موجود ہے۔ تو اس سے پردہ اٹھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے تو کس طرح پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صاف اشارہ یثرب کے یہود کی طرف ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آ کر ان کے ساتھ معاہدات کیے اور یہ کوشش کی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے مل کر اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو سب پر حملہ سمجھا جائے۔ یہ معاہدات ان لوگوں نے زبانی بھی کیے، مختلف مجالس میں بھی ان کا اعادہ ہوتا رہا، اور اس سے آگے بڑھ کر تحریری طور پر بھی ہوئے۔ یہ جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی دفعات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں یہود کے ساتھ جس حصے میں معاہدات کیے گئے ہیں ان کا بنیادی قضیہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ جو دعوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے عرب کے اس قبائلی معاشرے میں، اس کو امن کے ساتھ اپنی بات پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ لوگ کہ جن کی سیادت اور قیادت اس کے نتیجے میں خطرے میں آ رہی ہے، وہ لازماً حملہ آور ہوں گے۔ اس میں گرد و پیش کے قبائل کو بھی انگیخت کیا جا سکتا ہے، اور قریش کے بارے میں بھی یہ طے تھا کہ ان کی جو کچھ بھی عرب میں حیثیت ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو تحلیل ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہر وقت اس کا خطرہ تھا کہ حملہ ہوگا، اور آج نہیں تو کل ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک خطرے کی صورتحال رہتی تھی ہجرت کے بعد۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ رات میں کوئی دشمن آ جائے یا دن میں آ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بدر میں بھی قریش ہی آ کر حملہ آور ہوئے، احد میں بھی انہی نے حملہ کیا، احزاب میں بھی پورے عرب کی قوت وہی چڑھا لائے، یہاں تک کہ مسلمان اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے کہ وہ میدان میں نکل کر مقابلہ کر سکیں، تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کرنا پڑا۔ یہ تمام تر جارحیت جو ہو رہی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے تجزیہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور ان کے پیچھے کون ہے، اس کا پورا جائزہ پیش کر دیا ہے۔
یہ سورہ اس زمانے کی ہے جس وقت بدر کا معرکہ ہو چکا ہے اور ابھی آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یعنی اس سے پیچھے دیکھیے تو یہود ان کو چڑھا لائے تھے۔ یہ خیال تھا کہ ہم ایک دل بادل لشکر ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ اس معرکے کو حق و باطل کا معرکہ بنا دیا جائے۔ اور یہ اگر خود کہہ رہے ہیں کہ جو لشکر بھی اس معرکے میں فتح یاب ہوگا اس کی فتح اس کی دلیل ہے کہ وہی حق پر ہے، تو یہ معیار اگر انہوں نے خود پیدا کر دیا ہے تو اس پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ سب بات پیچھے بیان ہو گئی۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس معرکے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا تھا، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح وہ وقت مقرر ہوا کہ جس پر لشکر بھی پہنچ جائے، مسلمان بھی مقابل میں آ جائیں اور قافلہ بھی ابھی حدود سے نہ نکلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہماری تدبیر تھی، اگر تم ایسا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ کس طرح ہم نے اس لشکر کو تمہیں بڑا تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہاری نگاہوں میں تصویر اور تھی اور حقیقی تصویر اور تھی۔ اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ لوگ پیچھے نہ ہٹیں، یہ معرکہ اگر برپا ہو رہا ہے تو ہو جائے، اور اس کے برپا ہو جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس طریقے کی طاقت کر رہے ہیں ایک ہی مرتبہ اس طاقت کی کمر توڑ دی جائے گی۔ یہ سب باتیں پیچھے بیان ہو گئی۔ اب یہاں یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ معرکہ ہوا تو تم خیال کرتے ہو کہ تم لڑ رہے تھے، یعنی اس میں شبہ نہیں کہ تم میدان میں اترے، تم نے ہمت دکھائی، اور جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی ہمت کر کے میدان میں اترتی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت اپنے قانون کے مطابق آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کی داد دیتے ہیں۔ لیکن اس معرکے میں تو صورتحال ہی بالکل الگ تھی۔ اللہ کے رسول کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے تو ہم نے بھی اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے فرشتوں کے پرے اتار دیے تھے، اور صرف تم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ وہ بھی ہتھیار باندھے ہوئے موجود تھے۔ تو اس کو یہاں نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی ادھر تمہاری تلواریں چل رہی تھیں، یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ وہ ان کی گردن سامنے کر دیتے تھے، وہ ان کے پور کو سامنے کر دیتے تھے، اور جیسے کہ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہم تو بندھے ہوئے اونٹوں کے گلے کاٹ رہے تھے۔ یہ صورتحال تھی میدان بدر میں۔ تو ارشاد ہوا کہ جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ پردہ اٹھا دیتا ہے جو زندگی میں ہماری آنکھوں پر ڈالا گیا ہے۔ پہلے مرحلے ہی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرا استقبال کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ فضیلت ہو رہی ہے جس کا یہاں ایک تصور پیش کیا گیا ہے، یا میں کہاں جانے والا ہوں۔ تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مراحل ہیں کہ اب قیامت تک کا عرصہ کس طرح گزارنا ہے۔ اس میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ لوگوں کے لحاظ سے 3 صورتیں متعین ہو جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا حال وہ ہے کہ انہیں الذین کفروا کہا جا سکے، ان کے سامنے حق آیا، ان پر واضح ہو گیا کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا،
سرکشی دکھائی، اللہ کے حضور میں سرتابی کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسولوں کی دعوت پہنچی اور اس کو انہوں نے اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیا، اس درجے میں حماقت پر اتر آئے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ موت کے وقت بھی یہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں تصویر کھینچی جا رہی ہے، اور بعد میں بھی ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا رہتا ہے۔ گویا ایک طرح کا نفسیاتی ٹارچر ہے یا اذیت ہے جس میں وہ یہ سارا عرصہ گزارتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں صراحت سے بتا دیا ہے کہ ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں سبقت دکھائی، نیکی اور خیر کو اپنا نصب العین بنایا، اپنی طرف سے صداقت کی زندگی بسر کی، ایسی عمدہ زندگی بسر کی کہ کسی حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے شہداء کا ذکر ہوا ہے، جیسے انبیاء ہیں، جس طرح صالحین پہ بہت غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید صدیقین کا ذکر کرتا ہے یا سابقون کی تعبیر اختیار کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کے لیے اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ نعمتیں، وہ عنایتیں جن کو قرآن نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر پے در پے عنایت ہو رہی ہوتی ہے، وہ عنایت میں یہ سارا عرصہ بسر کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہے، یعنی ان کا معاملہ واضح نہیں ہے، وہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا کے مصداق ہیں جو قرآن مجید اگلی سورہ میں بتائے گا۔ نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی ہوئی، کمزوری بھی دکھائی ہے، پھسلے بھی ہیں۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ ان کا حساب کتاب ہو، میزان لگے، ان پر بھی واضح ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی گویا حجت تمام کر دے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سلا دیا جاتا ہے، وہ ان دونوں صورتوں سے بالکل الگ ہو کر یہ وقت سوتے ہی میں بسر کرتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، میزان لگے گی، حساب ہوگا، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ عام منکرین نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اس کا انکار کیا ہے۔ الذین کفروا سے مراد یہاں وہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہو رہا تھا کہ فرشتے ان کی گردنیں اور ان کے جوڑ جوڑ کو تمہارے سامنے کر رہے تھے کہ تم انہیں کاٹ دو، بلکہ جب ان کی روحیں قبض کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ گویا ان کے انجام کی خبر ہے جو انہیں اس وقت دی جا رہی تھی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وضاحت کی ہے اس بات کی کہ عام طور پر جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو بتایا جاتا ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک رحمان و رحیم ہستی ہے، اس قدر سختی کیوں؟ تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سختی انہی کے لیے ہے جو ہر لحاظ سے اس کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی جب یہ کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ چنانچہ ٹھیک وہی معاملہ کر رہا ہے جس کے تم اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں مستحق ہو چکے ہو۔ چونکہ وہ کبھی ظلم نہیں کرتا تو اس لیے ان منکروں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر تمہیں یہاں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے اور اگر موت کے وقت فرشتوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور اگر آگے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب ہے تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ یہ ٹھیک تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔
آیت میں ان اللہ لیس بظلام للعبید کے الفاظ ہیں، یعنی جو عربی زبان میں الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، ان میں مبالغے پر جو نفی آئی ہے وہ مبالغہ فی النفی کے لیے ہے۔ عربی زبان میں قرآن مجید کے طلبہ کے لیے یہ اشارہ کیا ہے کہ لوگوں نے اس آیت کے ترجمے میں کچھ غلطی کی ہے، تو وہ متنبہ ہو جائیں کہ اس میں زبان کا ایک خاص اسلوب ملحوظ ہے، یعنی اس میں مبالغے پر جو نفی آئی ہے، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ظالم اور پھر ظلام، تو ظلام چونکہ اپنے اندر مبالغہ رکھتا ہے، اس پر نفی آئی ہے، تو یہ نفی در حقیقت مبالغہ فی النفی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس اسلوب میں اس کو ادا کیا ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی اسی تعبیر کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اس طرح کھولا ہے، وہاں پہ یہ اسلوب نہیں ہے، لیکن مدعا ہر جگہ ایک ہی ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید اور کلام عرب دونوں میں موجود ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، تم نے اللہ کے مقابل میں جانتے بوجھتے سرتابی اختیار کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جذبات کا غلبہ ہو گیا، کہیں مفادات سامنے آ گئے، کسی جگہ پہ جیسے بشری تقاضوں سے انسان پھسل جاتا ہے، پھسل گئے، جانتے بوجھتے حق کو مان کر سمجھ کر دل میں اس کا یقین رکھتے ہوئے تم نے سرتابی کی ہے، اور عام حالات میں نہیں کی کہ یہاں یہ کہہ سکو کہ ہمیں تو یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کس کی بات سنے اور کس کی مانے، اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود تھا، اس وقت بھی ہے، اور اس کے باوجود تم نے یہ سب کیا ہے، لہٰذا تم اسی انجام کے مستحق ہو، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر۔ ارشاد ہوا کہ داب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اب یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ انجام، یہ سختی، یہ تنبیہ یا تہدید کہ تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اسی سوال کو لے کے قرآن مجید آگے اپنا مدعا واضح کر رہا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی ظلم کر دیا ہے؟ تو پہلے یہ فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، یہ اس کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کو کوئی تردد نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی ادنا درجے کا شبہ نہیں تھا، جانتے بوجھتے یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ بتایا کہ ان کا معاملہ، یعنی قریش کے منکروں کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے منکروں کا معاملہ کون سا معاملہ ہے؟ تو ارشاد ہوا ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی کوئی فرق نہیں ہے ان کے رویے میں اور ان کے رویے میں۔ معاف کیجیے، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب یہ بتایا کیا معاملہ ہوا تھا، تو ارشاد کیا کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ ظاہر ہے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ کوئی انکار، کوئی جرم، کوئی گناہ اس وقت تک قابل مواخذہ نہیں ہوتا جب تک وہ جانتے بوجھتے نہ کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، یعنی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ ان کی طرف بھی اللہ نے اپنا رسول بھیجا تھا، انہوں نے بھی رسول کی دعوت اور ہدایت کے باوجود انکار کر دیا۔ رسول کا وجود کسی عالم، کسی فلسفی اور کسی محقق کا وجود نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے ایک تحقیق کرتا ہے یا ایک رائے قائم کرتا ہے
اور پھر اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ رسول تو جس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر بندے کے لیے یہ گنجائش تو ہوتی ہے کہ وہ سوال کر لے، وہ سمجھ لے، وہ اعتراضات پیش کر لے، لیکن حق کے واضح ہونے کے بعد، جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ ادنا تردد بھی تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اگر کسی کا بیٹا باہر گیا ہو اور باپ انتظار میں ہو، دروازے پر کھڑا ہو اور دیر ہو رہی ہو آنے میں، اور بیٹا آ جائے، تو مہجور باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ قرآن کو اسی طرح پہچانتے ہیں، ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ان کو نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آل فرعون نے بھی اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، پہلے کے لوگوں سے مراد وہی عاد، وہی ثمود، وہی قوم شعیب جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں پر اسی دنیا میں ان کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی کہ اب موت کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ یہاں فیصلہ سناتے ہیں، موت کے وقت حقیقت دکھاتے ہیں، اور موت کے بعد بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا۔ یہاں جو یہ کہا ہے کہ پے در پے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں اور انہوں نے انکار کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف، یعنی آل فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف جو پے در پے ان پر نازل ہوئیں تاکہ وہ متنبع ہوں اور پیغمبر کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے پکڑ لیا، بات بھی ہوئی، استدلال بھی ہوا، اعتراضات بھی سامنے آئے، جواب بھی دیا گیا، اللہ کی نشانیاں جو سیدنا موسیٰ کے پاس تھیں وہ بھی دکھائی گئیں، اور صرف انہی نشانیوں پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی 9 نشانیاں پے در پے آئیں۔ یہ سب کچھ ہوا، پھر اللہ نے پکڑا۔ تو یہ اشارہ ہے ان سزاؤں کی طرف جس میں کہا نا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جب سرکشی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو پھر اللہ کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فرعون پر ہوئی یا ان سے پہلی قوموں کی طرف ہوئی۔ بدر کے موقع پر قریش کو جو کچھ پیش آیا اس کی نوعیت بھی یہی تھی، یعنی بدر کا مارکہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی، اسی طرح کی نشانی جیسے فرعون کے لیے، فرعون کی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں نمودار ہوئیں۔ تو بدر کا مارکہ محض ایک جنگ نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی معیت کے ظہور کی نشانی بن گیا، ایک آیت بن گیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کو پیش آیا تھا، یعنی جس طرح ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو بھی دکھائیں، اور جس طرح ان نشانیوں کے باوجود یعنی ان کو دیکھنے کے باوجود وہ انکار پر مصر رہے، سرکشی پر گامزن رہے، انہوں نے بھی یہی کیا ہے، اور اب اللہ نے جس طرح ان کو پکڑا تھا ان کے پکڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا کہ یہ کیوں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کس قانون کے مطابق کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے، نیز اس وجہ سے ہوا کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں بیان کی ہیں اور دونوں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے بتایا ہے
کہ ایک ایک قوم کو باری باری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے۔ یہ انتخاب کس اصول پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں واضح کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کسی کو امراء کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا ہے، کوئی غرباء کے پاس آتا ہے۔ تو انسانوں کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے معیشت کی تقسیم کی ہے پیدائش کے لحاظ سے، بعد کے زمانوں میں تو پھر ایک محنت کا موقع ہوتا ہے، آدمی کے پاس ایک عالم اسباب ہے، اس میں وہ کچھ سے کچھ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہو تو اس کو اس کے نتائج بھی ملتے ہیں۔ لیکن پیدائش کا انتخاب جس طریقے سے ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کو بھی اسٹیج پر لایا جاتا ہے ایک ایک کر کے۔ جب وہ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو نعمت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت میں فراخی دیتے ہیں۔ کوئی قوم ان نعمتوں کے بغیر تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کہیں گوشہ خمول میں پڑی ہوئی ہے تو بس پڑی ہوئی ہے، کسی جنگل میں رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں، کہیں کسی دور دراز جگہ پہ ایک قبیلہ پڑا ہے تو پڑا ہے، لیکن وہ جب دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے اسباب ان کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ وہ اسباب یہاں ایک لفظ میں بیان کیے ہیں، یعنی میری نعمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ نعمت جیسے میں نے عرض کیا پہلے مرحلے میں جب حاصل ہوتی ہے تو بس اللہ کی مشیت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے اسباب تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کچھ چیزیں آپ متعین کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ انفرادی طور پر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ نعمت مل جاتی ہے تو میں اس کو واپس نہیں لیتا اس وقت تک جب تک کہ واپس لینے کے مستحق نہیں ہو جاتے لوگ۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو اللہ کی مشیت اور اس کا انتخاب ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں ایک بالکل واضح قانون ہے کہ وہ اس مقام پر رہنے کا استحقاق ثابت کرتے رہیں تو رہیں گے، اور اگر اس استحقاق کو ثابت نہ کر سکیں اور اپنی نالائکیوں کے نتیجے میں نہ علم کے معاملے میں ممتاز رہیں نہ اخلاق کے معاملے میں برتر رہیں، پھر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے، اور دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ ہر قوم اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر آتی ہے اور اسی نتیجے تک پہنچتی ہے کہ جو چیزیں کسی قوم کو عروج پر رکھنے کا باعث بنتی ہیں وہ ان چیزوں کے معاملے میں آہستہ آہستہ اضمحلال میں کمزوری میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ متعین کر کے بتایا ہے کہ بالعموم قوموں کو جب عروج پر ہم دیکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، یعنی قوموں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ابن خلدون ہیں یا بڑے فلسفی و حکماء ہیں یا ٹائن بھی ہیں، تو قوموں کا، سلطنتوں کا، تاریخ میں ان کے عروج و زوال کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ عروج پر قائم رہنے کی 3 ہی بنیادیں ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی قوم یا کوئی اللہ تعالیٰ کا منتخب گروہ یا جماعت جو بھی اس کی حیثیت ہے، وہ اللہ کی نعمت پا کر عروج پر کھڑا ہے تو اس کو کیا چیزیں ہیں کہ جس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ تو پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا فی الواقع سیاسی وحدت پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے اسٹیج پر تو ایسے ہی کھڑا ہوا جائے گا۔ لوگ اگر اپنی ذات میں بالکل منتشر ہیں، ان کو ادنیٰ درجے میں بھی کوئی استحکام نصیب نہیں ہوا، تو ایک منتشر گروہ، ایک منتشر بھیڑ وہ کیسے اس نعمت کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ تو ان کے اندر ایک وحدت ہونی چاہیے، یعنی وہ اپنے سیاسی وجود کو، کیونکہ دنیا میں کھڑے ہونے، قومی حیثیت سے کھڑے ہونے کے لیے تو سیاسی وحدت ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کسی قوم کا، کسی گروہ کا، کسی تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک نظریاتی وجود ہے، آخر اس کے کوئی افکار ہوں گے، وہ کسی نظریے پر کھڑا ہوگا، اس نے اپنے سامنے کوئی مذہب یا کوئی زاویہ خیال رکھا ہوگا، اس میں کس حد تک یکسوئی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے دین کے معاملے میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ صاف صاف یہ کہتا ہے کہ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے تو ان اقیم الدین،
اس دین پر قائم ہو جاؤ جس طرح کے قائم ہونے کا حق ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں رہنا چاہیے۔ یا مثلا یہ کہتا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے اس قرآن مجید کی صورت میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو سیاسی وحدت اور نظریے کی یکسوئی، سیاسی وحدت کے بعد دوسری بڑی چیز یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ علم و اخلاق کی برتری ہے۔ یعنی انسان دنیا میں علم کی بنیاد پر جیتا ہے، یہ علم اس کو ذرائع دیتا ہے، وسائل دیتا ہے۔ اس کے بغیر تو ایک کھیت بھی نہیں جوتا جا سکتا، اس کے بغیر درخت بھی نہیں کاٹا جا سکتا، اس کے بغیر تو شکار کر کے بھی زندگی نہیں بسر کی جا سکتی۔ تو علم میں کیا صورتحال ہے کسی قوم کی، اور اسی طرح اخلاقیات یعنی باہمی روابط، تعلقات، ان میں کیونکہ انسان کا اصلی شرف دو ہی چیزیں ہیں، وہ جمالیات کا شعور رکھتا ہے اور وہ اخلاقی احساس رکھتا ہے۔ انسان اگر ان دو چیزوں سے محروم ہو جائے، یعنی اس کے ہاں خوبصورتی، حسن، اس کی اپریسیشن ختم ہو جائے، یہی اصل میں اپریسیشن ہے جو شہروں کی تعمیر میں، جو فنون لطیفہ میں، جو مصوری میں، جو موسیقی میں، جو شاعری میں، جو اعلیٰ ادب میں تبدیل ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے اور اسی طرح اس کا اخلاقی احساس بالکل مزمن ہو جائے، تو پھر وہ جانور ہے، یعنی اس کے اوپر پھر بہیمیتی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری اور آخری چیز علم اور اخلاق میں برتری پر قائم رہنا۔ تو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے، اگر اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اللہ نعمت دینے کے بعد ساتھ رہتا ہے، یعنی وہ تبدیل نہیں کرتا، اپنے معاملے کو سہارا دیتا ہے۔ اس کو دیکھیے کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا، اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرتے۔ یعنی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قائم رہتی ہے جب تک ان کے ہاں اس میں ہلال نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بالکل سائنسی طریقے سے نتیجہ نکلتا ہے اس کا، اور اس طرح کی قوموں کو دوسری جگہ الفاظ ہے مہلکوہا، ہلاکت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کون لوگ ہیں؟ یہاں وہ قوم ہے جس پہ اللہ کا رسول آ گیا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں اسی آیت میں جس میں یہ کہا ہے کہ قومیں دنیا کے اسٹیج پر آتی ہیں، باری باری آتی ہیں اور پھر ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں، اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یعنی گویا ان کے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے، او معذبوہا۔ اور یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی رہے گا۔ اللہ کا یہ قانون غیر متبدل قانون ہے، یہ اس کی سنت میں سے ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دیا قریش کو اور یہ بتایا کہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ اب یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تم اس خطہ ارض میں بڑے سعادت اور قیادت کے مقام پر تھے، تمہیں بیت اللہ کی تولیت حاصل ہوئی اور کم و بیش 2000 سال تک تم برتری کے اس مقام پر رہے ہو۔ اب اللہ نے اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وقت بھی بے انصافی نہیں کی، اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ تمہیں تنبیہ کی جائے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اور اگر تم کر لیتے تو تمہارے لیے عالمی سطح پر سرفرازی کا فیصلہ ہو چکا تھا، نہیں کرو گے تو نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ پوری بات اس طرح سے سامنے رکھتی ہے۔ اس پر میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کا عذاب اندھے کی لاٹھی نہیں ہے۔ یہ جو بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ عاد پر عذاب آ گیا اور سمود پر عذاب آ گیا، اور اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی عذاب کی زد میں ہو، تو یہ عذاب اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، وہ تمام تر خدا کے سمع و علم پر مبنی ہوتا ہے۔ قانون بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے،
تو خدا کے سمع و علم پر، یعنی وہ سنتا ہے کیا ہو رہا ہے، دیکھتا ہے کیا کر رہے ہو، اس کے بعد بالکل قانون کے مطابق کوئی ظلم نہیں کرتا، فیصلہ سناتا ہے۔ تو وہ فیصلہ تمہارے بارے میں ہوا ہے۔ چنانچہ کسی قوم کو سرفرازی کے لیے منتخب کر لینے کے بعد وہ جب اسے تباہی کے حوالے کرتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یعنی نعمت دے کے عروج دیتا ہے وہ اس کی مشیت پر ہوتا ہے، کس قوم کو سامنے لانا ہے لے آتا ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، حیران کن طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس وقت جو قومیں عروج پر ہیں، یہ معلوم ہے کہ یک بیک ان کے ہاں سائنسی علوم کے لیے غیر معمولی رغبت پیدا ہوئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر گھر میں سے ایک ایجاد کرنے والا نکل رہا ہے، تو اللہ کی نعمت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ظہور اپنے آخری نتائج تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسباب میسر آ جاتے ہیں جو دنیا میں عروج تک پہنچنے کے لیے اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو مشیت پر ہوتا ہے، وہ کہاں اس کے اسباب پیدا کر دے۔ دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس وہی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اب قائم رہنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ تباہی کے حوالے نہیں ہوں گی یہ قومیں جن کو میں نے اٹھا دیا ہے، وہ اس وقت ہوں گی جب وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہی کی مستحق ہو جائیں گی۔ تو قاعدہ یہ ہے جس کو بیان کیا ہے۔ قوموں کے عزل و نسب سے متعلق، یعنی کسی قوم کو معزول کر دینا، کسی کو سرفرازی پر لے آنا، قوموں کے عزل و نسب سے متعلق یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا کی پچھلی تاریخ کو دیکھ لیجئے، موجودہ تاریخ کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بغیر کسی تبدیلی کے جاری ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور نہ ماننے والوں کے ساتھ یہ کوئی رعایت نہیں، بالکل بے لاگ قانون ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ جیسے سائنسی قوانین کام کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قوموں کے بارے میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یعنی ایک تو اس کی شریعت کے قوانین ہیں، یہ قوانین ہیں جن کو قرآن مجید سنت الہی کہتا ہے۔ اللہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت 58 میں فرمایا ہے کہ خدا یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، جس میں یہ کہا ہے کہ اللہ ہر قوم کو قیامت کے تک آنے تک اسی طرح سے دنیا کے اسٹیج پر لائے گا، اور پھر ہر قوم کو دو انجام تک پہنچنا ہے، یا ہلاکت، یعنی بتدریج وہ اس محلال میں مبتلا ہوگی، وہ عروج پر کھڑے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان سے بے اتنائی برتے گی اور پھر ہلاک ہو جائے گی، اور یا اللہ اپنا رسول بھیجے گا، اس پر حجت تمام کرے گا اور عذاب سے دوچار کر دے گا۔ تو یہی اللہ کا غیر متبدل قانون ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت 58 میں فرمایا ہے کہ خدا یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ رسولوں کی بعثت کے بعد البتہ یہ بالکل مشہود ہو جاتا ہے، یعنی پھر گویا 20-25 سال کے عرصے میں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی قوموں کے ساتھ تو صدیوں میں ہوتا ہے اور تدریج سے ہوتا ہے، تو نگاہ اس طرح نہیں پڑتی، لیکن جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے تو یہ قانون بالکل سامنے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی جب وہ حق کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں، جب کوئی قوم آیات الہی کو جھٹلا دیتی ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ آخری درجے میں بگڑ چکی ہے، یعنی رسول کے بعد پھر مزید مہلت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اسی درجے میں ہلاکت اور تباہی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور ہلاکت اور تباہی کے بارے میں میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس کا قانون کیا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر تو توحید کے معاملے میں استقرار ہے، یعنی کوئی قوم اصلاً اللہ کو تنہا مانتی ہے اصول میں، یعنی تعویل میں غلطی کر رہی ہے، اطلاق میں غلطی کر رہی ہے، تو سزا کیا ہوگی؟ محکومی اور غلامی کی سزا۔ اور اگر رسولوں کی بعثت کے بعد ایسی قوم سے معاملہ ہے جس نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر رکھا ہوا ہے، تو پھر موت کی سزا۔
ختم کر دی جائے گی. یعنی سزائیں دو ہیں لیکن وہ بہرحال نافذ ہو جاتی ہیں. یہ مضمون ابھی جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخری پوائنٹ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اس روایت کا متن صحیح مسلم سے لیا گیا ہے. اس کا رقم ہے 4695. ترجمہ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوتا. یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پیغمبر کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہی بات جگہ جگہ بیان کی ہے. یعنی جو نعمتیں بھی اللہ دیتا ہے وہ امتحان کے لیے دیتا ہے. چنانچہ یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو. اور اگر کسی قریبی دوست کی، کسی عزیز کی، کسی تعلق والے کی تمہارے ماحول میں ضرورت سامنے آ جائے اور وہ اس کے لیے تقاضا کرے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے دے دو. اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو اس معاملے میں ایثار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اول تو اس طرح کی فلاکت کی نوبت ہی نہیں آتی. ہو جائے تو اللہ پھر ان کے لیے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اسی کو بعض موقعوں پر اس اسلوب میں پیغمبروں نے ادا کیا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ یہ فلاں مال جو تھا وہ تو ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، تو فرمایا ختم کہاں ہوا ہے، وہی تو اصل میں جمع ہوا ہے. یعنی ختم تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں. اسی کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں اس بلیغ جملے میں ادا کیا ہے کہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. تو اگر تمہارا مال اللہ کے ہاں ہے، تم نے وہاں بھیج دیا ہے تو دل بھی وہیں لگا رہے گا. اور اگر دنیا میں ہے تو پھر تجوری سے دل لگا رہے گا. تو یہ مال پیغمبروں کا دین یہ بتاتا ہے کہ کم نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہی دوسروں کے لیے، یعنی جو زائد دیا ہے. جو چیزیں ضرورت کی ہیں، میں نے عرض کیا کہ ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ان کے لیے جمع کرنے کی ترغیب دی ہے. یہ بتایا ہے کہ سنبھال کر رکھو. سورہ بنی اسرائیل میں تو تنبیہ کی ہے کہ اگر کچھ بچا کے نہیں رکھو گے تو وقت آنے پر رسوا ہو جاؤ گے. تو تنبیہ کی اس بات کی. لیکن جو کچھ ان ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو اور فراخ دلی سے دو. تو ایسے ہی کسی موقع کے اوپر یہ تسلی اور بشارت کا جملہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق پر ابھارنے کے لیے، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق پر ابھارنے کے لیے یہ تسلی اور بشارت کا جملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے جو کمی ہوگی، ظاہر کمی تو ہوگی، آپ نے اپنی تجوری سے، اپنے بینک سے، اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر دے دیا نا، جو کمی ظاہر میں ہوگی اللہ یہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کر دیں گے اور آخرت میں بھی کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کا صلہ دیں گے. یہی اللہ کا قانون ہے. تو کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر زندگی کو اس کے پورے کینوس پر دیکھا جائے تو کمی کا کیا سوال، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بندہ قیامت میں معلوم نہیں کیا صلہ پالے گا. جیسے بتایا ہے کہ 700 گنا تک صلہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کا تم تصور نہیں کرتے ہو. لیکن دنیا میں بھی کمی نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ معاف کر دے، وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا، جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. دنیا میں
بہت معاملات پیش آتے ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا زیادتی کرتا ہے آپ کے ساتھ. انسان کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ اپنی خودی یا اپنے تفوق کی جبلت کے پیش نظر انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے. کسی نے گالی دے دی ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اب مجھے بہرحال حساب برابر کرنا چاہیے. تو یہ چونکہ انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے تو اس میں جگہ جگہ ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو. یعنی جس وقت کسی نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، دعوت کے معاملے میں بھی یہی فرمایا ادفع باللتی ہے احسن. یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بدلے لینے کے لیے پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو، معاف کر دو لوگوں کو. اگر برتری کے مقام پر کھڑے ہو کے اور بدلہ لینے کی صلاحیت کے باوجود معاف کرو گے تو میں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ہے. تو ارشاد فرمایا جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اور اس کے بعد وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے. یعنی موقع آ جاتے ہیں نا کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میری خودی کا تقاضا ہے، یہ میری عزت نفس کا تقاضا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ توازن قائم نہیں رہتا کہ جو خودداری کو خودداری تک رکھے، عزت نفس کی حفاظت کو وہاں تک رکھے. ایک طرح کا کبر پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے تحقیر پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی کا احساس آدمی کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. اس موقع پر آدمی کو اپنی بندگی کا احساس کر کے عاجزی اور انکسار کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے. تو ارشاد فرمایا اور جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے اس کا صلہ یہی ہے کہ اللہ اس کا درجہ بلند کر دے. یعنی پھر اللہ کی اپنی رحمت، اللہ کی اپنی معیت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے معاف کر دیا تو جیسے کہ اس واقعے میں آتا ہے جب سیدنا صدیق کے ساتھ کوئی صاحب زیادتی کر رہے تھے اور وہ خاموش تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، بلکہ چہرے پر کچھ مسکراہٹ رہی. انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دے رہے تھے چلے گئے. یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کر رہا تھا جب تم نے سنبھال لیا تو اب اس کے بعد پھر سنبھالو اپنے معاملات کو. تو یہی صورت جو ہے وہ دنیا میں ہر موقع پر پیش آتی ہے. اس لیے یہ فرمایا ہے کہ عاجزی اختیار کرو گے تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے درجے کو بلند کرے گا، تمہیں بہت بلندی عطا فرمائے گا. عن عیاض بن حمار انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد. عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو. تواضع یعنی عاجزی، انکسار، اللہ کے سامنے یا بندوں کے سامنے بڑائی کا احساس یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ نہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے اور نہ کسی پر اپنی بڑائی کی دوست جمانے کی کوشش کرے. یہ بھی ابو داؤد سے لی گئی ہے روایت اور اس کا رقم ہے 4252. یہ چونکہ اخلاقیاتی کا باب ہے تو جس طرح پہلے یہ فرمایا کہ تم معاف کرو، معاف کرنا تمہارے لیے سربلندی کا باعث ہوگا، یا یہ فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، تو یہاں پر بھی اسی کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بندوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں. ان کے ہاں دوست جمانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس کا بار بار ذکر کرتے رہنا چاہیے. جب ایک شخص نے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ تکبر ایک بڑی برائی ہے، یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ کوئی استکبار کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، تو یہ تکبر ہے کیا؟ تو ان کا خیال یہ تھا پوچھنے والے کا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اس کا اچھا گھر ہو، اس کے پاس سہولتیں ہوں، خوبصورتی کا ایک احساس یا جمالیات کا احساس انسان کو دیا گیا ہے. تو کیا یہ تکبر ہے یا اس طرح کی خواہش رکھنا یا اس کا اظہار کرنا یا اچھا لباس پہننا، اچھی زندگی اختیار کرنا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ اس سے جمالیت ان کی دی ہوئی ہے. تو پھر اس نے پوچھا تکبر ہے کیا؟ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو کبر کہتے ہیں؟
تو فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الناس غمت الناس و بطر الحق، حق تمہارے سامنے واضح ہو کے آ جائے اور تم اکڑ جاؤ اس کے مقابلے میں، اور دوسرے یہ کہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھو۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ تواضع اختیار کرو، اور تواضع کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے، نہ کسی پر اپنی بڑائی کی دوست جمانے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا بڑا قرار دے کر یا بڑا منوانے کی کوشش، یہ ابتدا ہے زیادتی کی، یعنی اصل میں دوسرے کے لیے تحقیر کی ابتدا اس رویے سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الفاظ ہیں اور اس کے بعد پھر باتیں ہیں جو آدمی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ طالب علمانہ سوالات ہیں میرے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل سے بیان کیا، اس پر کچھ ضمنی سوالات، کچھ سمجھنے کی چیزیں چاہوں گا کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے مطالعے میں آتا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی میزان، یہ کتاب شائع کب ہوئی؟ اس کی اشاعت کس طرح ہوئی کہ اس کے مختلف باب پہلے لکھے گئے، وہ وقتاً فوقتاً شائع ہوئے؟ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس کچھ پرانی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کتابچے وہ بعد میں اس کتاب کا حصہ بنے، کیا اس کو بھی میزان قرار دیا جائے گا، وہ جو الگ سے کتابچے چھپے؟ یہ کتاب منظر عام پر کب آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجھ پر ہرگز الہام نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ پوری کی پوری کتاب مجھ پر اتار دی۔ اس کے پیچھے برسوں کا کام ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے بھی اسی معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، میرے بھی تصورات وہی تھے جو عام طور پر رائج ہیں۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرا پہلا دور وہ تھا جس میں خالص صوفیانہ تعبیر ہی میرے لیے تمام تر دلچسپیوں کا باعث رہی، پھر اس کے بعد دین کی سیاسی تعبیر سے بہت تعلق رہا۔ تو ان سب مراحل کے دوران میں اس پر غور کرتا رہا کہ وہ دین کیا ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ دین کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے مبادی کیا ہیں۔ اسی طرح سے جو اطلاقی معاملات ہیں ان میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ ہمیشہ میرے لیے تحقیق کا موضوع رہے، اور میں برسوں ان پر تحقیق کرتا رہا اور کہیں خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بیان بھی کرتا رہا۔ ٹھیک۔ تو اس کتاب کو بھی جب میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کے اجزاء پر میں نے کام کیا، اور وہ اجزاء کی حیثیت سے شائع بھی ہوئے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ایک چیز سامنے آ جائے، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اس میں اہل علم کوئی تنقید کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا تبصرہ سامنے آتا ہے کہ جو اصل کتاب میں ان مضامین کے شامل ہونے کے موقع پر اصلاح کا ذریعہ بن سکے، تو اس سے بھی میں استفادہ کر سکوں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس طرح کے بعض ابواب بھی الگ سے شائع ہوتے رہے۔ اصلاً میں نے اس کی تصنیف کا آغاز 1990 میں کیا تھا، ٹھیک، اور یہ 2007 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ پہلا ایڈیشن اس کا کتاب کی حیثیت سے 2007 ہی میں شامل ہوا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد تو اب پھر پے در پے اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس میں بھی میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتا رہتا ہوں، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ایک مرتبہ پھر اس پوری کتاب پر نظر ثانی کروں گا۔ علم کی دنیا میں یہ چیزیں ہر حال میں ملحوظ ہوتی ہیں کہ ایک انسانی کام ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں جن پر تحقیق کی گئی ہے۔ دین میں کوئی چیز ہے کیا، اس کو کس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے، اس کا صحیح مقام کون سا ہے، اس میں جن چیزوں کو آپ نے بنائے استدلال بنایا ہے ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو اس کتاب میں صرف یہی نہیں کہ میں نے اپنا نتیجہ فکر بیان کر دیا ہے، بلکہ اس کی ایک جامع پریزنٹیشن کی ہے، پوری پیشکش ہے اس میں، جس میں آیات کہاں رکھنی ہے، تعلق کیسے پیدا کرنا ہے، روایات کا کیا درجہ ہے، چیزوں کو مختلف نوعیتوں میں کیسے بانٹنا ہے، یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض چیزیں جو پہلے میں نے ابواب کی صورت میں لکھی تھیں، ان پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ یہاں صحیح جگہ پر بات نہیں رکھی گئی، اور پھر جب کتاب شائع ہوئی تو اس میں نے اس کی ترتیب بالکل مختلف کر دی۔
تو جو مصنفین فی الواقع کام کرتے ہیں، کسی چیز پر تحقیقی کام کرتے ہیں، وہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں، اس میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کا مذہب اگر تقلید ہو اور آپ نے اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں لکھنی ہوں تو پھر تو آپ پیدائش کے دن سے لے کر آخری وقت تک ایک ہی چیز لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب، یہ نقطہ واضح ہوا۔ اس میں ذرا ایک اور چیز بیان فرمائیے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ دین کی بات ہے اور اتنی حساس بات ہے، یہ کوئی ایسے عام موضوع پہ تحقیق تو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات کو سمجھتے ہوئے ایک نقطہ نظر کتاب میں لکھا گیا ہو اور 15-20 سال کے ہی کم وقفے میں وہ نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہو؟ تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ اس کے محرکات یا اس کے سبب یا وجوہ یا علل کیا ہوتے ہیں؟ تحقیق، یعنی اگر آپ زندہ انسان ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو کہیں سے شروع کریں گے نا۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ اسی جانب میں نے توجہ دلائی ہے کہ کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ پوری کی پوری کتاب اس پر الہام ہو گئی۔ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی دین کے ایک جز پر کام کرتا ہے، کبھی دوسرے جز پر کام کرتا ہے، کبھی ان کے باہمی ربط کو سمجھنے کی صحیح ایک پہلو سے کرتا ہے، کبھی دوسرے پہلو سے کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام ہماری تاریخ میں کیا ہے وہ سب ان مراحل سے گزرے ہیں۔ امام شافعی کو آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، دوسرے جلیل القدر علماء کو دیکھیں، سب ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ اپنے زمانے کی ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کو دیکھ لیں، کن کن مراحل سے گزرے ہیں۔ تو انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے تو کچھ نتائج تک پہنچتا ہے نا۔ ان میں پہلے مرحلے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آخری نتیجے تک پہنچ جائیں۔ یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ میں نے تو ابھی عرض کیا ہے کہ موقع ملا تو ایک بار اور نظر ثانی کروں گا۔ ٹھیک ہے ہم سب، یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کے اندر آپ نے زکوٰۃ کا ایک قانون بیان کیا، جو ابتدائی چیزیں سامنے آئیں آپ کے قلم سے لکھی ہوئی، اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ قانون معیشت کے تحت بیان ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ عبادات کے ضمن میں آ گئی۔ میں پھر طالبانہ طور پہ سمجھنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نے اس کی پلیسمنٹ کی قانون معیشت کے اندر، تو اس وقت کیا چیز، کیا دلائل، کیا حکمت پیش نظر تھی، اور جب تبدیلی کی تو وہ کیا فکری سفر ہوا جس میں آپ نے اس کو قانون معیشت سے اٹھا کے قانون عبادات میں رکھ دی؟ تبدیلی تو تب ہوتی ہے اگر قانون عبادات میں نہ رکھی جاتی، وہ ایسا نہیں ہوا۔ قانون عبادات اس زمانے میں لکھا نہیں گیا تھا، بہت بعد میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ کے عبادت ہونے میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس کو عبادتی کے طور پر بیان کیا ہے، جگہ جگہ نماز کے ساتھ رکھ کر بتایا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے، ان آیات کو آپ پڑھیے، وہ آیات میں نے زکوٰۃ پر جب لکھا ہے تو اس میں نقل کر دی ہیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کے سوالوں کا جواب دیا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کو کس مقام پر رکھا ہے، یعنی اسی طرح نماز، روزہ، حج، عمرہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے عبادت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کسی بھی شخص کو۔ یہ زیر بحث ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے سے آپ ایک مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں یہی ہوتا ہے نا، یعنی یہ سجدہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کر دیا، مال ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، کسی پر خرچ کریں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے۔ اب اگر آپ سنت کو دیکھیں جو اس معاملے میں قائم کی گئی ہے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت لے لیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو حکومت نے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے مکے میں بھی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، مکی صورتوں میں بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو عبادت کا پہلو تو طے شدہ تھا کہ وہ ہے، لیکن جب حکومت نے اس کو وصول کرنا شروع کیا تو ایک دوسری چیز بھی سامنے آئی، اور وہ دوسری چیز یہ تھی کہ جو معیشت کا قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یا معیشت سے متعلق جو احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی ایک مناسبت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے زکوٰۃ کا ذکر عبادات ہی میں کیا ہے، خطبات میں دیکھ لیجئے، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں دیکھ لیجئے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام اور جدید معاشی نظریات کتاب لکھی تو اس میں آخر میں یہ بتایا کہ اسلام کی معیشت کے کیا اصول ہیں، تو وہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اچھا، یعنی دو جہتیں ہیں نا اس کی، دو پہلو ہیں اس کے، تو دوسرے پہلو کے لحاظ سے اس کو میں نے معیشت کے قانون میں رکھا تھا ابتدا میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس وقت عبادات میں نہیں تھی،
قانون عبادات تو اس وقت لکھا ہی نہیں گیا تھا. ٹھیک. تو عبادات میں اس کو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ ہر حال میں ہونا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. جب میں نے قانون عبادات پہلی بار لکھا تو اس میں عبادات میں زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا، لیکن معیشت میں بھی کیا اس کا ذکر ہونا چاہیے، سیاست میں بھی کیا اس کا ذکر ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو دونوں پہلو موجود ہیں. سیاست کا کیا؟ اس لیے کہ جب حکومت لیتی ہے تو سیاست سے بھی متعلق ہو گیا اچھا معاملہ. تو اس لیے یہ بحث ہے. تو ابھی بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو سیاست میں بھی ذکر ہے اس کا. اچھا. یعنی معیشت میں تو نہیں ہے لیکن سیاست میں ذکر ہے. تو یہ ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں برسوں اس پر غور کرتا رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی کیا، تو غور کرتا رہا ہوں. آخر الامر پھر یہی طے ہوا کہ اصلاً اس کو عباداتی میں رہنا ہے، لیکن ضمنی طور پر اس کا ذکر قانون سیاست میں ہونا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ ٹیکسیشن اصلاً معیشت کا نہیں، وہ سیاست کا مسئلہ ہے. ٹھیک. ہم سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں جو اس کی پلیسمنٹ تھی یہ تو مانا ہوا تھا کہ یہ عبادت ہے، لیکن عبادت چونکہ لوگوں سے متعلق ہو رہی ہے، اس سے مال وجود میں آ رہا ہے، مال کی بحث معیشت میں ہوتی ہے، تو سیاست میں تو آپ نے اس کو رکھا. معیشت سے نکالنے کی کیا وجہ؟ یعنی معیشت بظاہر تو معیشت زیادہ معقول لگتا ہے، عبادات میں بھی ہو اور معیشت میں بھی ہو، معیشت سے کیوں نکال دو؟ یہ معیشت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک سائنسی عمل ہے، اور اس میں وہی چیزیں آنی چاہیے جن کا تعلق افراد کے باہمی تعامل سے ہے. یعنی آپ معاشی جدوجہد کرتے ہیں، اس میں کاروبار کیسے ہونے ہیں، اس میں آپ نے سرمایہ کاری کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں کوئی تحریر اور شہادت کے معاملات ہیں، آپ کے پاس مال ہے تو اس کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ چیزیں تو معیشت کے عنوان ہی میں درست لگتی ہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی چیز ریاست کا نظم آپ سے لیتا ہے، اور جیسے کہ طے ہے کہ وہ لے گا، اگر کوئی ریاست کا نظم قائم ہوگا تو آپ زکوٰۃ انفرادی طور پر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہر حال میں آپ کو حکومت کے حوالے کرنی ہے. یہی سنت اس کے بارے میں قائم کی گئی ہے. تو پھر یہ معاملہ اصلاً سیاست کا معاملہ ہے. چنانچہ ٹیکسیشن کے معاملات کو بھی اصل میں وہی رہنا چاہیے. تو یہ بات جب واضح ہو گئی تو میں نے جہاں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا وہاں ذکر کر دیا. وہ ذکر قانون سیاست میں موجود ہے، 2-3 مقامات پر موجود ہے، لیکن اصلاً اس کو کہاں رکھا جانا ہے وہ عباداتی میں رہے گی. ٹھیک ہے. ہم سب یہ پہلو بھی واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز عبادت ہے تو فوراً سے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے. عبادات کی مثال نماز ہے، روزہ ہے، ہمارے سامنے ہے، میں مخاطب ہوں، میں نے ادا کرنی ہے، تیسرے کسی آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ اس کو یہ بیان فرمایا بھی آپ نے کہ یہ دینی تو حکومت کو ہے اور حکومت کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ جو عبادت کی ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے، وہ مسخ نہیں ہوتی؟ کیونکہ حکومت تو آئے گی، اس سے مطالبہ کرے گی، وہ مجھ سے لے گی، میں نہیں دوں گا تو مجھ پر جبر بھی کرنے کا وہ حق رکھتی ہے. تو عبادت کی جو روح ہے اس کو حکومت کے ساتھ جوڑ کے یہ عبادت کی جو روح ہے وہ مسخ نہیں ہوتی؟ جب وہ صرف فرد سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جب مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں غریب آدمی کو زکوٰۃ دے دوں، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ کے بجائے ایک بندہ آ گیا سامنے. اہم بات. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ روپیہ ہے، مال ہے، جنس ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں، تو اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد فرشتے آئیں گے اور وہ لے جائیں گے. عرش پر آپ ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھوا لیں گے. کیا کریں گے؟ اس میں اگلا حکم لازم ہے کہ بتایا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کر دیا، یعنی عبادت ہی ہے. یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی جو صورتیں انسان نے ہمیشہ سمجھی ہیں، ان کا ذرا استقصاء کیجیے. آپ پرستش کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، یہ پرستش کے آداب ہیں. روزہ رکھیں گے، ظاہر ہے کہ اطاعت کے لیے ایک علامتی اظہار ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لیں، غیر معمولی پابندیاں. حج و عمرہ میں نظر کو تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے. قربانی کی بھی صورتحال یہی ہے. ایسے ہی اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے بھی کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی اپنی کھیتی کا حاصل، کبھی اسی طرح سے جانور وہ جا کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک. بھینٹ دینا اللہ کے حضور میں کسی چیز کو مالی طور پر پیش کرنا یا اپنے معبود کے حضور میں پیش کرنا. تو زکوٰۃ اس لحاظ سے عبادت ہی ہے. یعنی جب میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہوں، اللہ کے حکم پر نکالتا ہوں، تو اصل میں اپنے رب، اپنے معبود کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتا ہوں.
یہ جو پہلو ہے اس کا، یہی اصل میں اس کی صحیح روح ہے. یعنی میں نے یہ مال نکال کے خدا کے قدموں میں رکھ دیا، ٹھیک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ اب اس کے بعد اگلا حکم چاہیے نا کہ یہ کیا کرنا ہے، اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینا ہے. تو اب بتایا جائے گا کس کو دینا ہے. تو جو سنت اس معاملے میں اللہ کے رسول نے، آخری پیغمبر نے قائم کی، وہ یہ تھی کہ یہ آپ لوگوں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، ضرورت مندوں کو دیں گے، لیکن یہ معاشرے کا اصلاً حق ہے. تو اگر مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا تو پھر وہ آپ سے لے لے گا. ٹھیک، یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم مقام ہے کہ آپ سے وہ اس کا مطالبہ بھی کرے اور یہ لے بھی لے. مطالبہ تو اللہ نے کر دیا، حق قائم ہو گیا. اب اللہ اس کا اذن دے گا کہ کون آپ سے اس کو وصول کر سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ وصول کرنا کام حکومت کا ہے. اگر حکومت لے گی تو بس یہ ٹیکس ہے جو آپ نے ادا کر دیا ہے. اب دوسرا پہلو دیکھیے نا، اب لفظ ٹیکس ہم نے استعمال کیا. کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ جب حکومت بالجبر لیتی ہے تو اس کے لیے یہی تعبیر موضوع ہے. تو اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے، لیکن ادائی کے لحاظ سے یہ ٹیکس بن جاتی ہے. ٹھیک. یہ بتائیے کہ غام صاحب کہ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ اصل تو عبادت ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے ادا کرنی ہے. کس کو ادا کی جائے گی اس کا فیصلہ بھی دین نے کر دیا کہ وہ اصلاً حکومت کا حق ہے. قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، بے شمار مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم ہے، ادائیگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، لیکن کس کو دینا ہے اس کی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت میں ہے. دو سوال میرے اس موقع پہ ہیں. پہلے بتائیے کہ اس کو سنت میں کیوں بیان کیے؟ قرآن مجید ہی میں اگر اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اولو الامر کا حق ہے، حکومت کو آپ نے دینی ہے، حکومت آپ سے وصول کرے گی. اور دوسرا سوال کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت میں ہے تو اب یہ معلوم کیسے ہوا ہمیں کہ یہ چیز سنت میں رکھ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت وصول کرے گی؟ یہ تو آگے کی بات ہے. یہی بتا دیجئے پہلے کہ یہ دینی کتنی ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یعنی مال میں کتنی ہے، یہ پیداوار میں کتنی ہے، یہ معاشی میں کتنی ہے؟ قرآن میں تو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ذکر نہیں ہے کہ اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ان عبادات میں سے ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج و عمرہ ہے، کہ جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. اچھا، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے دین میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو قرآن نے آ کے پہلی بار دنیا کو بتانی تھی یا انٹروڈیوس کرانی تھی. چنانچہ نہ نماز کی کوئی رکعتوں کا ذکر قرآن میں آپ کو ملے گا، نہ حج و عمرہ کے کوئی مناسک قرآن میں بیان ہوں گے. اسی طرح زکوٰۃ بھی. تو زکوٰۃ کا پورا قانون، حج و عمرہ کا پورا قانون، اسی طرح نماز کا پورا قانون، وہ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حیثیت سے پہلے سے جاری ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب دین ایسے ہی چلا آ رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی اجنبی جگہ پر نہیں آئے تھے، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں مبعوث ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا رسول اللہ کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے، تو وہ دین پر ان کو قائم کر کے گئے تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ حج و عمرہ بھی کرتے تھے. حضرت اسماعیل کو جو ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں کہ جب یہ گھر بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کو طواف کرنے والوں، اس کو حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہر طرح کے شرک سے پاک رکھا جائے. تو تمام مناسک اسی وقت سکھائے گئے. تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی ایک قانون چلا آ رہا تھا. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم کیا تو یہ بتا دیا کہ اب یہ ہم لیں گے، یعنی نظم حکومت لے گا. دوسرے لفظوں میں اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جب آپ عبادت کے جذبے کے ساتھ یہ جا کے پیش کر دیتے ہیں تو اس کو اٹھا کے معاشرے کو دے دیا ہے، اور معاشرے کا نظم پھر اس کو وصول کرتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ تو تمام تر سنت پر مبنی ہے، جیسے نماز تمام تر سنت پر مبنی ہے. نماز کا بھی ذکر آتا ہے یا اس کی تاکید ہوتی ہے قرآن میں. جب قرآن اس کا ذکر کرتا ہے تو ایک مانی ہوئی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے لوگ واقف ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ سمجھتے ہیں دین کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے. دین کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. قرآن مجید نے تو تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے رسول اللہ سے کہا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقتدِیٰ. یہ سب پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے تھے، آپ کو بھی اسی دین کی پیروی کرنی ہے. اور جس ملت میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی وہ ملت ابراہیم تھی. اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کی دینی روایت کی پیروی کریں گے سب لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیروی میں
جو دین کی ہدایات لوگوں کو دیں اور ان کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ہمیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے، یعنی جیسے قرآن ملا ہے اسی طرح سنت ملی ہے، اس کا کوئی تعلق حدیث کی کتابوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہم سے بتائیے گا کہ جب آپ یہ بات فرماتے ہیں، ہمارا جو عام طور پہ لوگ مذہبی لٹریچر کو پڑھتے ہیں ان کو بڑی اجنبی بات لگتی ہے کہ حکومت کا حق ہے، حکومت لے گی۔ کوئی مثال اس طرح کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں کہ حکومت نے کہا ہو کہ تم یہ زکوٰۃ دو، ہمیں ہمارا یہ حق ہے، اللہ نے مقرر کیا، اگر نہیں دو گے تو ہم یہ زبردستی لے لیں گے، اور اسی سنت کا حوالہ دے کے آگے سے روایت کو جاری کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بچوں کے لیے بھی سیرت کی کتاب کسی نے پڑھی ہوگی، لکھی ہوئی، تو اس میں بھی یہ ذکر پڑا ہوگا کہ رسول اللہ نے تمام تر زکوٰۃ اپنے زمانے میں حکومت کا نظم سنبھالنے کے بعد وصول کی ہے، اس کے لیے متصدق مقرر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو جگہ جگہ ذکر پڑا ہوگا کہ رسول اللہ کی طرف سے لوگ بھیجے جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ جا کے زکوٰۃ وصول کریں۔ حدیث کی کتابیں بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو ان میں جگہ جگہ ذکر ملے گا کہ لوگوں کو یہ تاکید کی جاتی تھی کہ جب ہماری طرف سے متصدقین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں تو آپ نے ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ بلکہ خود قرآن مجید نے جب اس سوال کا جواب دیا کہ یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرتی ہے حکومت، تو اس میں العاملین علیہا کا ذکر ہوا، یعنی وہ لوگ کہ جو ان صدقات کو وصول کرنے اور آگے ان کے خرچ کا نظم و نسق چلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ پورے نظم ریاست کو، اس کی تنخواہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف میں شامل کر دیا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھیں۔ اور پھر اگر ہماری تاریخ کا کچھ مطالعہ لوگوں نے کیا تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ کے زمانے میں باقاعدہ ایک نظم موجود تھا زکوٰۃ وصول کرنے کا، اس کے لیے تحصیلدار مقرر تھے، لوگ بھیجے جاتے تھے۔ تو یہ تو ہر سیرت کی کتاب میں مل جائے گا۔ جب رسالت مآب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب میں بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار کر دیا، یعنی انہیں زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم رسول اللہ کو تو دیتے تھے لیکن آپ کو کیوں دیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے تو جنگ کی اس کی بنیاد پر، اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو ایک رسی بھی کسی اونٹ کو باندھنے کی رسول اللہ کو دیا کرتا تھا، اس نے انکار کیا تو میں جنگ کروں گا اس کے خلاف۔ تو اس لیے اس میں تو کبھی کوئی دو رائے نہیں ہوئیں، کبھی شبہ نہیں ہوا اس معاملے میں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا حق ہے، وہ لے گا تو آپ اس کو دیں گے، اگر وہ نہیں لے گا تو چونکہ اللہ کی عبادت ہے اس لیے ادا کی جائے گی۔ ٹھیک، ایک ہم سب ضمنی اگر اشکال میں آپ کے سامنے اور رکھوں، وہ یہ کہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دی زکوٰۃ، یعنی آپ کی جو قائم کردہ حکومت تھی، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی لی۔ یہ آج کے دور کے جو ہمارے حکمران ہیں، نہ دین کا پتہ نہ ان کو کوئی شریعت کا پتہ، وہ تو اتنے ستودہ صفات، اتنے اللہ کے مقرب بندے تھے، ایک مذہبی شناخت رکھتے تھے، ان کے اندر وہ اہمیت بھی تھی دین کی، اسی کو وہ شریعت کو تخت کی سطح پر لا کے نافذ بھی کرتے تھے۔ یہ آج کے مسلمان حکمران کس منہ سے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم سے زکوٰۃ لیں گے؟ تو ان سے باقی مطالبات بھی بند کر دینا۔ آپ تو ہر جگہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، تو شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے تو شریعت کا یہ حکم ہے، وہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ آگے جمعہ کا خطبہ دیں، یا آپ ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کا مسلمانوں پر نفاذ کریں، یا ان سے کہیں گے کہ اللہ کی راہ میں اگر جنگ کرنے کی نوبت آئے تو اسی جذبے سے جنگ کریں، تو یہ سب مطالبات اب واپس لے رہے ہیں، یعنی آئندہ سے کسی حکمران سے دین پر عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ یہ مطالبہ کریں گے تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہی کہیں گے کہ ان کو زکوٰۃ لینی چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا حکم ہے دین کا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر باقی دنیا کی حکومتوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال سے جبری طور پر جو ٹیکس لیتے ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے ان کو، یہ اللہ ہی مقرر کر سکتا تھا اور اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے، وہی لینا چاہیے ان کو۔ تو یہ تو اللہ کا مقرر کردہ حق ہے، اس میں کسی کے نیک یا پاک ہونے کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو ادا کرنا ہے اور نظم اجتماعی کو ادا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ انفرادی طور پر دے رہے ہیں اور اس کے کردار کی تحقیق کرنا شروع کر دیں، اس کو ضرورت مند ہے، دی جائے گی، یہ نظم اجتماعی کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کیا استدلال ہے؟ پھر باقی مطالبات بھی واپس لیں اور یہ کہیں کہ حکمران جس طریقے سے اللہ کے دین سے ہٹ کر مختلف کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں،
یہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا. ٹھیک. اچھا غام صاحب، ہمارے یہاں لوگ عام طور پہ خود علماء کے ان کے رویے سے بھی چیزیں سیکھتے سمجھتے ہیں. کیا کوئی ایک آدھ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو یا آپ پیش کر سکیں کہ خود ہماری مذہبی روایت جو روایتی نقطہ نظر ہے ان کے علماء نے ریاست کو یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے یا ہم سے اسی طرح سے مال لیں یا ٹیکس لیں جو اللہ تعالیٰ نے شرع مقرر کی ہوئی؟ کوئی ایسی مثال ملتی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا ہی ہوتا تھا. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی تھا، بنو امیہ کے زمانے میں بھی یہی تھا، بنو عباس کے زمانے میں بھی یہی تھا. آپ کتاب الخراج پڑھیے امام ابو یوسف کی، کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ خراج ہے، یہ مختلف قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے گئے ہیں ان کے تحت ضرائب ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں نا سب چیزوں کو. تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں. اور کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران کے لیے بیان کر رہے ہیں جو عباسیوں میں ایک بڑا حکمران ہے. تو ہارون اور مامون کے زمانے میں بیان کر رہے ہیں نا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو بیان نہیں کر رہے ہیں. جس طرح باقی احکام سے متعلق لوگ بیگانہ ہوئے، اس طرح ان معاملات میں بھی بیگانہ ہوتے چلے گئے. لیکن اس میں کوئی اختلاف کب پیدا ہوا؟ یعنی یہ نئی بات ہے کوئی جو میں نے کر دی؟ ساری مسلمان امت اس بات سے واقف ہے کہ یہ حکومت کا حق ہے، اور حکومت اگر لینے کے لیے آئے گی تو اسی کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ اب ایک عبادت ہے جس میں ایک فریق باہر کے حکومت بن گئی ہے، چونکہ ادائیگی اصلاً اس کو ہونی ہے، تو اس سے ایک اصولی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ ریاست کی جو مداخلت ہے دینی معاملات میں، پھر اس کی کیا حدود بندی ہوگی؟ یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں تو چلے میرے دروازے پہ وہ آ گئے اور مجھے کہا کہ تم مسلمان ہو تو یہ مجھے ادا کرو، تو ایک معاملے میں اگر ہم نے رستہ یہ کھول دیا ہے تو باقی معاملات میں پھر وہ دائرہ کہاں کھینچے گا کہ جو ریاست میرے پرسنل معاملات جو شخصی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں تو ایک دینی معاملے میں ریاست فریق بن کے کھڑی ہو گئی. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو یہ زکوٰۃ آرڈیننس علماء کے مطالبے پر تھا یا ضیاء الحق صاحب نے یک بیک اٹھ کے خواب دیکھا تھا؟ اس کی ترتیب و تدوین میں کن لوگوں نے حصہ لیا تھا؟ پھر اس کے بعد جب وہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اس کے قوانین کس نے بنوائے تھے؟ ان کے تحت آپ کے بینکوں سے کون زکوٰۃ کاٹتا ہے؟ حکومت کاٹتی ہے یا میں کاٹ لیتا ہوں وہاں آ کے؟ حکومت کاٹتی ہے. تو یہ کیا ایسے ہی ہو گیا تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اب فرقہ بندی ہو چکی ہوئی ہے، تو ایک فرقے کے لوگوں نے باقاعدہ اسلام آباد میں احتجاج کیا اس کے خلاف، اور اس کے بعد ان کو استثناء دیا گیا، اور اس وقت بھی یہ آرڈیننس نافذ ہے. اس کے تحت اب بھی حکومت بینکوں سے ایک مقررہ تاریخ کو زکوٰۃ کاٹتی ہے. تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوسری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. زکوٰۃ کا نظم اسی طرح رہا ہے ہمیشہ سے. تو حکومت کی مداخلت کا کیا سوال ہے؟ حکومت کو یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اللہ کے رسول کا دیا ہوا حق ہے وہ تو آپ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو 30% اور 25% اور 20% ٹیکس ہے، یہ کس اصول پر دیتے ہیں؟ یہ حکومت مداخلت نہیں کرتی آپ کے مال میں آگے. آپ کو تو بلکہ اس بات کو پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے، وہی تمہیں لینا چاہیے. اس سے زائد لیتے ہو تو ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، کیونکہ کسی کے کمائے ہوئے مال میں سے جبری طور پر کچھ لینے کے لیے دلیل چاہیے. تو وہ دلیل کس کے پاس ہے؟ وہ یہی ہے. ٹھیک. سر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ریاست کی مداخلت ہے ہمارے معاملات کے اندر، پہلے کچھ آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں آپ سمجھتے تھے کہ ریاست مدعی نہیں بن سکتی، اور پھر اس کے بعد اس رائے میں تبدیلی واقعی اور ریاست کو بھی آپ نے ایک فریق کے طور پہ مانا کہ اگرچہ وہ رسا معاف کر دیں تب بھی ریاست کا حق باقی رہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ جو ریاست کے دائرہ اختیار اور حدود کے حوالے سے تبدیلی آپ کے افکار میں آتی رہی، تو اس سے تو کوئی سوال یہ پیدا کر سکتا ہے کہ پھر اس معاملے میں بھی اگر ریاست کو حق دیا ہے، دیت کے معاملے میں پہلے نہیں دیا تھا وہاں دے دیا، یہاں دیا ہے، ہو سکتا ہے واپس لے جائے. تو اس معاملے میں دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے قتل کے معاملات خود کیا کریں گے. یعنی اگر کوئی قتل ہو جائے تو خود ہی قصاص لے لیں گے، خود ہی دیت طے کر لیں گے، خود ہی معاملات کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. تو حکومت کی مداخلت تو آپ مانے ہوئے ہیں نا. وہی مقدمہ چلائے گی، وہی کسی قاتل کو پکڑے گی، وہی عدالت میں سزا دے گی، ایسا ہی ہوگا نا. یہ سب چیزیں اسی طرح ہوں گی. تو اصل میں وہ بات یہ تھی کہ جس وقت قتل کا ایک مقدمہ حکومت کی عدالت میں پیش ہو جائے تو اس موقع کے اوپر اگر وارث معاف کر دیں تو کیا حکومت کو مداخلت کا حق ہے؟ یا وارث اصرار کریں کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے تو کیا حکومت کوئی دوسری رائے قائم کر سکتی ہے؟ یہ بحث تھی.
ہمارے ہاں عام طور پر فقہا اس مقام پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ وارثوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس کی میں نے تنقیح کی ہے پھر اپنی کتابوں میں، اور یہ بتایا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. یعنی معاملہ یوں ہے کہ 3 فریق ہیں جب کوئی قتل کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر معافی نہیں مانگی تو قتل کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ میں قیامت میں وہی سزا اس کے لیے دوں گا جو کفار کو دی جائے گی. دوسرا فریق حکومت ہے، وہ طے کرے گی کہ یہ کسی معافی کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا فریق ورثاء ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی معافی سے اتفاق کر لیں گے تو پھر معافی دی جا سکتی ہے. تو اس قانون کو پھر میں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا میزان میں، اور الگ سے بھی قتل عمد کے عنوان سے ایک پورا مضمون لکھا، اور اس میں یہ بتایا کہ صحیح تعبیر قانون کی کیا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو لوگوں کی عام رائے ہے اس سے ابتدا ہوئی، اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو اب میرا نقطہ نظر ہے اس کو میں نے بیان کر دیا. آپ صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے افکار پہ جو طالبانہ سوالات سامنے آتے ہیں رکھ رہے تھے کہ کر کے وقت ہمارے یہاں پہ پورا ہوتا ہے. کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.